یہ صورت کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں آج جو اصل مقصد ہے بیان کا وہ دو گروہوں کا بیان ہے، ایک فرمانبردار اور دوسرے نافرمان۔ ایمان والے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے وہ ایمان والوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت کے دن صرف حساب کتاب کا جتنا معاملہ ہے وہ ایمان والوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں ایمان والوں کے علاوہ، غیر مسلم جتنے بھی نام سے ہیں، یہ سب کے سب ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ تو فوراً جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو نمازی ہیں، کلمہ گو ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، جو ہے ایمان لانے کے بعد اپنی منمانی کی زندگی گزارنے والے ہیں، اصل حساب کتاب ان کا ہے، ہمارا ہے اصل حساب کتاب۔ تو قیامت کے دن جو فرمانبردار اور نافرمان جو ہے ان کے جو معاملات ہیں، اب نافرمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو نافرمان وہ ہیں جو کلمہ گو ہے ہی نہیں، جو کفر پر ہے، وہ تو سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور دوسرے نافرمان وہ ہیں جو دنیا میں ایمان تو لائے تھے لیکن اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگے رہے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کا حساب کتاب سخت ہوگا۔ اور دوسرے فرمانبردار کہ جو دنیا میں ایمان لانے کے بعد اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانتے رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ حساب کے معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ فرمایا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب اس کا ہے جس کا نام اعمال کھولا ہی نہیں گیا، جس سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا، تو یہ ہے آسان حساب۔ اس لیے کہ جس کا نام اعمال قیامت کے دن کھل جائے گا تو وہ خطرے میں آ جائے گا۔ اب جو ہے دو باتیں ہوں گی، یا تو اللہ کی رحمت والا معاملہ ہو جائے گا اور اس کی کوئی نیکی ایسی اس کی برائیوں پر حاوی ہوگی کہ اللہ اس کے بھی خوش ہو کر جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک ایک بات کے بارے میں سوال ہوگا، اور جتنے سوال بڑھتے چلے جائیں گے اتنا معاملہ بگڑتا چلا جائے گا، اتنا معاملہ بگڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وبال اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر فیصلہ ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ یہ نافرمان شمار ہو گیا ہے، اس کی بد عملیوں کا اس کو پہلے سزا دی جائے گی، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرے میں جو لوگ ہوں گے ایمان والوں میں وہ ہیں ظالم لوگ۔ کون ہیں؟ ظالم لوگ۔ پچھلی آیت کی تشریح میں، تفسیر میں، گزشتہ 2 درس پہلے ظالم کی تشریح میں نے کی تھی کہ ظالم لوگ کون کون ہیں۔ قرآن پاک میں کئی طرح کے ظلم بیان ہوئے ہیں، کئی طرح کے نافرمانیاں ہیں جن کو ظلم کے اندر تشبیہ دی ہے، جیسے حقوق العباد کو ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے بارے میں برا اپنے گمان قائم کرنا یہ بھی ظلم ہے، بہت ساری ظلم کی اقسام ہے۔ تو اس لیے ظالم لوگ خطرے میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا اراد بہم سراتقھا، کہ انا اعتدنا، فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقھا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی لپیٹیں ان کے گھیرے میں ہوں گی۔ آگ کی جو لپیٹیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس کے بیچ میں پھنسے رہیں گے ظالم لوگ۔ حدیث مبارکہ ہے اور بڑے خطرے کی بات ہے، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں آپ اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش بھی ہلتا ہے، اور اللہ براہ راست اس بد دعا کا جواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جس چیز کا جواب عطا فرماتے ہیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کسی کو مظلوم نہ بننے دو، اپنا ایسا معاملہ نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے کوئی مظلوم بن جائے اور آپ ظالم بن جاؤ۔ فرمایا کہ اگر آپ حق پر ہو تو بھی حق کو چھوڑ دو، حق کا مطالبہ نہ کرو، حق کا مطالبہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مظلوم نہیں بنے گا، آپ ظالموں میں نہیں بنو گے، بچے رہو گے۔
دوسروں کے حق کو، اپنے حق کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ دوسروں کے حق تلفیوں سے بچے رہو گے۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور ایک اور حدیث دل دہل جاتا ہے، صرف ظالم نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظالموں کو لایا جائے گا سب سے پہلے، پھر ان ظالموں کے معاونین کو لایا جائے گا، دو گروہ، تیسرا گروہ ان ظالموں کی دوات صحیح کرنے والوں کو بھی لایا جائے گا۔ ظلم لکھ کر بھی ہوتا ہے نا، ڈاکومنٹ بنا لیے، پیپر لکھ لیے، سفارشیں کر دیں، غلط بیانیاں کر دیں، لکھ کر بھی ظلم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دوات صحیح کرنے والے، لکھنے والے نہیں، جو دوات صحیح کر کے دے رہے ہیں، جو ان کو لکھنے کا میٹیریل دے رہے ہیں، ان کو بھی ظالموں کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ چوتھا گروہ فرمایا کہ ان کی جو قلم ہے وہ ان کو مہیا کرنے والوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ یعنی ظالم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اس کے ظلم میں لگی ہوئی ہیں، اس کے ظلم کرنے میں جو بھی معاون بن رہا ہے، افراد ہوں، قلم ہوں، دوات ہوں، ان تمام اسباب کو جمع کرنے والے لوگ ہوں، وہ سب بھی اس ظالم کے ظلم میں شریک ہوں گے۔ قیامت کے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو ایک تابوت میں ڈالا جائے گا اور اس تابوت کو بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ تابوت جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا اور پھر وہاں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ آسان ہے معاملہ؟ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی سود کے بارے میں بھی ہے، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے کام کرنے والا، سود والے جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو معاون ہیں، ان کے کام میں جو ہے ان کے تعاون کر رہے ہیں، وہ بھی یہ سارے کے سارے اس کے سود کے معاملے میں شریک ہو گئے۔ جیسے ظالم بادشاہ کے بارے میں آیا کہ جو بادشاہ ظالم ہو تو اس ظالم بادشاہ کو لباس تیار کر کے دینے والا درزی بھی اس کے ظلم میں شریک ہے، کیونکہ وہ لباس جو پہن رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں اکڑ آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لہذا جو لباس اس کو بنا کر درزی دے رہا ہے وہ بھی اس کے ظلم میں شریک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کریں۔ ایمان تو اللہ کا شکر ہے ہم لے آئے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر قائم دائم فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اس کی بہت دعا کیا کریں، اس لیے کہ عمل کے اندر بعض کوتاہیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں دیتے، کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے ہر جگہ، قرآن پاک میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے عمل صالح کا ذکر ہے۔ فرمایا نیک عمل کرتے رہو کرتے رہو، برائیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن نیک عمل میں پیچھے نہ ہٹو، معمولی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن یہی معمولی نیکی میرے کام آ جائے، یہی چھوٹی سی نیکی میرے کام آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا جہاں بھی موقع مل جائے نیکیاں کرتے رہو، نیکیوں کو خوب جمع کرو، خوب جمع کرو۔ اللہ کی رحمت ایسے ہوتی ہے جب انسان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی برائیاں کم ہوتی ہیں تو اللہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اپنے گناہوں کو کی اگر معافی چاہتے ہو، ان سے اگر جو ہے نیکیوں میں بدلنا چاہتے ہو تو نیکیاں بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ نیک عمل کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہاں سورۃ النجم میں بھی فرمایا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ اب چاہے کوشش ہم جنت کے لیے کریں یا جہنم کے لیے کریں، یا جو ہے ہم نیک زندگی کے لیے کریں یا خوشگوار جو ہے حالات کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں، جیسے بھی ہم کوشش کریں گے اس کا اجر ہمیں مل کر رہے گا، اس کا بدلہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اچھی کوشش کریں گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، بری کوشش کریں گے، برے کام کریں گے، اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو ہمیں برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم میں جانے والے اعمال جو ہیں برائیاں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس میں سے ایک عمل ہے دعا کرنا۔ ایک عمل کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے التحیات میں، نماز جب آپ پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھتے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تو ان نمازوں میں التحیات میں بھی اس دعا پڑھنے کا حکم ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو سب بندوں کو کھڑا کرے گا، یعنی قیامت کے دن کا۔ ایسی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جیسے وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔
4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، عذاب قبر سے، قیامت کے دن سے، میزان سے اور جہنم سے، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اور وادخلنا الجنت مع الابرار، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ ہاں، نیک لوگوں کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے نیک لوگوں کا داخلہ ہوگا، تو لہذا ان کے ساتھ داخلے کی دعا مانگی جائے، اور جہنم کے تمام طبقات سے، تمام منزلوں سے جو ہے وہ پناہ مانگی جائے۔ اور سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر، پھر اس کے بعد میدان حشر، پھر اس کے بعد میزان، وزن عمل، پھر چوتھی جگہ ہے جہنم۔ لہذا 4 چیزوں سے پناہ مانگی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، اور دوسری طرف نیک اعمال کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن وہ کنجی جس کے دندانے بھی ہوں، جس کے دندانے بھی ہوں۔ اگر چابی کے دندانے نہ ہو تو تالے میں نہیں لگے گی، لگ بھی جائے گی تو تالا کھلے گا نہیں۔ وہ کنجی، وہ چابی کا علامت ہے جس کے دندانے ہوں گے، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے دندانے نیک اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے دندانے کیا ہیں؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال جتنے ہم کریں گے اتنا جنت کی جو کنجی لا الہ الا اللہ ہے اس کے اوپر دندانے بنیں گے، اور جب دندانے پورے بنے ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا کلمے کی وجہ سے ہی۔ جیسے فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں جنت کی چابی تو حاصل کر لی ہے، اب اس کے دندانے بنانے کی فکر کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے جنت کی چابی پر دندانے بھی بن جائیں، جس سے جنت کا دروازہ کھل بھی جائے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے تو 5 بڑے انعام عطا فرمائیں گے۔ کتنے انعام؟ 5۔ اولئک لہم جنات عدن، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے باغات عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام تجری من تحتہم الانہار، نہریں جاری ہوں گی۔ باغ ہو، گھر ہو، اس کے آگے نہر بھی ہو، خوبصورتی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ مزہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ ہم سوات جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک طرف پانی بہ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ہریالی ہوتی ہے، منظر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو جنت کا منظر ہے، تو جنت اتنی خوبصورت، یہ ایک یعنی جنت کا ایک خوبصورتی کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، دنیا تو 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہمیں اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ بعض جگہ پانی کی شیو ایسے بنے ہوئے جیسے آنکھ بنی ہوتی ہے، بعض تالاب جھیلیں ایسی ہیں دنیا میں، یہاں پاکستان میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، آئرلینڈ، مختلف ممالک کے اندر ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں، بندہ جاتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں جنت میں آ گیا۔ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ٹکٹ نہیں ہوتا، ویزا نہیں ہوتا، تو ہم وہاں سے پھر لوٹ کر آ جاتے ہیں، لیکن دل میں اس کا نشان باقی رہتا ہے کہ بڑی خوبصورت جگہ تھی جو میں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنی خواہشوں کو دبا کر اللہ کی رضا کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو وہ جنت، وہ باغات عطا فرمائیں گے جس سے کبھی دل بھرے گا نہیں، دل بھرے گا نہیں۔ تو سب سے پہلا انعام جنات عدن، ہمیشہ والے باغات، تجری من تحتہم الانہار۔ دوسرا انعام نہریں، جاری نہریں، بہنے والی نہریں عطا فرمائیں گے۔ تیسرا یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن۔ ہاں، مرد پر سونا حرام ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو تو وہ سونے کا تاج اور سونے کے کنگن پہنتا ہے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اعزاز کے لیے، اور اس کو حسن سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں جس چیز کو میں نے منع کیا ہے اس کو اختیار کر رہے ہو، تو جو بندہ بھی اس کو چھوڑے گا میری مان کر، میں قیامت کے دن اس کو یہی نعمت عطا فرماؤں گا۔ سونے کے کنگن اللہ مردوں کو عطا فرمائیں گے، یہ ان کا تیسرا انعام ہوگا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، ریشمی سبز لباس، ریشمی سبز لباس۔ ریشم منع ہے دنیا کے اندر، مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور سبز لباس بھی عورتیں پہنتی ہیں، مرد تو نہیں پہنتے۔ فرمایا کہ جس چیز سے میں نے منع کر دیا یا جو تمہیں پسند کلر نہیں پہننے میں، قیامت کے دن وہی کلر اور وہی تمہاری پسند کی چیز میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ریشم کے سبز لباس اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور 5واں انعام متکئین فیہا علی الارائک، تخت ہوں گے، بادشاہوں کی طرح تخت ہوں گے، اس تخت پر تکیے لگے ہوں گے، ٹیک بنی ہوگی، اور اس پر جو ہے جنتی بیٹھے گا، اس کو وہاں پر بٹھایا جائے گا۔
بادشاہوں کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ادھر غلمان ہوں گے، ایک طرف فرشتے ہوں گے، ایک طرف حوریں ہوں گی، سارے اس کی خدمت کے لیے سربستہ کھڑے ہوں گے، جو حکم ملے گا وہ اس کا پورا کریں گے۔ جنتی کو اتنا بڑا اللہ اعزاز عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانتا رہا۔ تو آج ہمیں یہ اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ قرآن پاک میں بہت سارے اعمال کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ جو کرے گا وہ جنتی ہے، یہ جو کرے گا وہ جنتی ہے۔ ایسی تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے تو 20 آیات ہیں، ایسی 20 قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے جنتی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جنتی کہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے لوگ ایمان والے اور نیک عمل، یہ جو ابھی ذکر ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم جنات عدن، فرمایا کہ جو نیک عمل ایمان کے بعد نیک عمل اختیار کرے گا اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا، یہ جنتی لوگ ہیں۔ دوسرا فرمایا متقین ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ متقین، متقین کے لیے ذکر ہے، اللہ متقین کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تیسرے ہیں شہداء، جو اللہ کے راستے میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے، وہ شہداء، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے لوگ فرمایا صابرین، مصائب مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس پر جو انسان صبر کرتا ہے، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اولئک لہم الجنہ، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے، جو کام جتنا مشکل ہے نا اتنا ہی اس پر انعام بھی بڑا ہے، اتنا ہی انعام بھی بڑا ہے، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ حالات آتے ہیں، کوئی کہے نا بھائی صبر کرو، کہتے ہیں تم پر آتے نا پھر ہم دیکھتے، اور حقیقت ہے جس پر جب آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ دوسرے کو نصیحت کرنا آسان ہے، اپنے حالات پر صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور جو انسان اپنے حالات پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے۔ پانچویں لوگ فرمایا کہ والسابقون الاولون، آگے بڑھ جانے والے، ہاں نیکیوں میں آگے بڑھنا، اچھائیوں میں آگے بڑھنا، میں یہ کام کر لو، یہ نہیں اچھا فلاں کر رہا ہے چلو صحیح اس کو کرنے دو، نہیں، دوسرے کا انتظار نہ کریں، جہاں موقع مل جائے خود آگے بڑھ جائیں، ہاں خود آگے بڑھ جائیں، ہر کام میں آگے بڑھنا۔ اسی لیے صف اول کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ صف اول میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں جو اولین آگے بڑھنے والے۔ کون ہیں آگے بڑھنے والے؟ تو اب پیچھے سے آنے کے بعد لوگوں کو پھلانگ کر آگے آئیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے وعید ہے کندھوں کو پھلانگنے والوں کے لیے۔ ہاں جو اول وقت میں آ کر اول صف کے اندر بیٹھ جائیں ان کے لیے فضیلت ہے۔ فرمایا کہ آگے بڑھنے والے یہ اللہ کے جو ہے نیک بندے ہیں، اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ چھٹے لوگ مقربین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت تمیم داری، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جو سابقون الاولون، بلال حبشی، حضرت انس، یہ سارے آگے بڑھنے والے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب بھی ایمان لائے اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹے، اور جب بھی آپ نے کسی چیز کی بات کی فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا، مال تھا مال پیش کر دیا، مال نہیں تھا جان تھی جان پیش کر دی، اپنے وقت تھا وقت پیش کر دی، اپنی صلاحیتیں پیش کر دی، آگے بڑھ گئے۔ تو آگے بڑھنے والے مقربین ہیں۔ ہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اول وقت نماز میں آ گئے مقربین، اللہ کے آگے قرب حاصل کرنے والے۔ راتوں کو سب سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات کے بعد اٹھ جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آگے سر کو جھکائیں، مقربین لوگ ہیں۔ ہاں ایسی عبادات جس سے کسی کا تعلق نہیں، جس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ عبادات اختیار کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، ایسے لوگ مقربین ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے۔ اور قیامت کے دن گروہ ہوں گے، ان میں ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین، دائیں والے۔ فرمایا کہ دائیں والے یہ بھی جنتی ہیں۔ اور آٹھویں وہ لوگ ہیں قیامت کے دن جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بھی جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ نصارہ، وہ عیسائی جو پہلے عیسائیت پر تھے، اہل کتاب تھے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان والے بن گئے، یہ بھی جنتی ہیں، اس لیے کہ پہلے بھی ایمان والے تھے اب بھی ایمان والے ہیں، پہلے بھی اہل کتاب تھے اللہ کو ماننے والے تھے، اب آپ پر ایمان لا کر اب بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور فرمایا کہ 10ویں وہ لوگ جو یہودی تھے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے،
صحابہ کرام میں بہت کم ایسے تھے جو یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے، ان کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 11 وہ لوگ ہیں جو 22ویں سپارے میں پہلے صفحے پر ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین اس میں 9 لوگوں کا ذکر ہے، 9 اعمال کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اور ان تمام اعمال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور جنتی لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ان اعمال کو کرنے والے بھی جنتی ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ فرمایا 12واں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے خاص ہے۔ اور اللہ کا خاص کون ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے خاص بندے جو بن جاتے ہیں وہ پھر رحمان کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، رحمان کی منشا کو سمجھ کر چل رہے ہوتے ہیں، مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برائی تو دور کی بات ہے، شک شبہ بھی آ جائے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 13 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 14 ابرار، فرمایا کہ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ اسی طرح ایک آیت ہے قرآن پاک میں جس میں ذکر ہے غلام آزاد کرنے والے بھی جنتی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بھی جنتی ہیں، صبر کرنے والے بھی جنتی ہیں، لوگوں پر ترس کھانے والے بھی جنتی ہیں۔ یہ 4 باتیں ذکر فرما کر فرمایا یہ چاروں قسم کے لوگ جنت والے ہیں، تو یہ بھی جنت والے ہیں۔ اسی طرح بھلائی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنا۔ راستے سے جا رہے ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے، راستہ نہیں ہے، وہاں راستہ بنا دیا، کہیں سے اینٹ یا بلاک لائے راستے پانی میں رکھ دیے تاکہ لوگوں کو جانے کے لیے راستہ بن جائے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا۔ کوئی بندہ کافی دیر سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ہم نے دیکھا یار یہ بہت دیر سے تلاوت کر رہا ہے، پیاس لگ رہی ہوگی، پانی پلا دیا اس کو ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے دیکھا یہ کب سے نماز پڑھ رہا ہے، پنکھا اس کا بند ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے تو اس کو بھی لگ رہی ہوگی، جا کے اس کا پنکھا چلا دیا۔ یہ بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں۔ راستے سے جا رہے تھے، کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت راستے میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان کو لے گئے، جا کے کھانا کھلا دیا ہے، ان کو جا کے جوس شربت پلا دیا۔ جیسے ہمارا دل چاہتا ہے نا ہم آئس کریم کھائیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم جوس پئیں، اچھا کھانا کھائیں، تو یہ باہر روڈوں پر جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے مرد بوڑھے عورتیں جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا، ان کا بھی دل چاہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پیسے دے کے جان چھڑا دیں، بلکہ ان سے پوچھیں آئس کریم کھائیں گے، پھر اچھی سی آئس کریم ان کی پسند کی لا کر ان کو دے دے، کیونکہ ان کو پیسے دیں گے وہ آئس کریم نہیں کھائیں گے، وہ اس لیے نہیں کھائیں گے کہ ان کو پیٹ کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کو اگلے دن کھانے کا انتظام کرنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ ہاں اگر آپ ان کو آئس کریم دیں گے تو وہ کھا لیں گے، اس لیے کہ وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بھلائیاں بھی ہم کیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کیا کریں۔ اللہ جس کام پر آپ کا دل خوش ہونا تو سمجھ لو کہ اللہ بھی اس پر خوش ہو رہا ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہو رہا ہے، تو ایسے کام کرنے سے دل کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ ایمان والے جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، تو توبہ کرنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں، توبہ کرنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 18 قیامت کے دن جن کا اعمال نامہ نیکیوں سے وزنی ہو جائے گا وہ بھی جنت والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کا نفس مطمئن ہو گیا دنیا کے اندر، جب مرے گا تو قیامت سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی۔ نمبر 12 وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب تھے لیکن اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لانے کے بعد بھی نیک اعمال کرتے رہے۔ اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ہوتے ہوئے نیک لوگ تھے، یعنی وہاں پر بھی شرک نہیں کیا، وہاں پر بھی بت پرستی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اہل کتاب تھے، اور پھر کلمے کی جب حقیقت سامنے آئی تو ایمان بھی لے آئے، تو یہ لوگ بھی اللہ نے کہ ہاں جنتی ہیں، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی نیک اعمال پر۔ لیکن نیک اعمال اللہ کے ہاں وہ شمار ہوں گے جس عمل میں اخلاص ہوگا، تو جس عمل میں اخلاص ہوگا تو۔ اگر اعمال تو بہت سارے تھے لیکن ریاکاری والے تھے، لوگوں کو خوش کرنے والے تھے، تو ایسے عمل پر بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو ہم نے عمل بھی کرنا ہے لیکن اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اگر اخلاص کے نیت کے ساتھ ہوگا تو کام بن جائے گا۔ بس ایک دو باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اخلاص والے کون ہیں؟ ایک بزرگ گزرے مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مالک تھا جس کے وہ نوکری کرتے تھے اس کے باغات تھے، اس نے باغات کا مالی ان کو بنایا ہوا تھا رکھوالا،
اب باغ کے اندر جو ہے وہ مختلف پھل تھے، پھول تھے، فروٹ تھے، مختلف چیزیں لگی ہوئی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن ان کا مالک جو ہے، جو باس تھا، وہ آ گیا باغ میں چہل قدمی کرنے، دیکھنے، ذرا دیکھ بھال کے لیے۔ کافی دیر ٹہلتا رہا، گھومتا رہا، بڑے پھل لگے ہوئے ہیں اچھے اچھے۔ تو اس نے مبارک سے کہا کہ کوئی پھل مجھے کھلاؤ۔ وہ پھل لے کر آئے، پیش کیا، کھائے تو کڑوا، کھائے تو کڑوا، بڑا پریشان۔ بولا دوسرا لے کر آؤ، کڑوا ہے یہ۔ وہ دوسرا لے کر آئے، وہ بھی کڑوا۔ بولا بھائی میں نے کہا ہے کہ کڑوا ہے یہ، کوئی میٹھا لے کر آؤ۔ وہ تیسرا لے آئے اپنے حساب سے دیکھ کر، وہ بھی کڑوا۔ اب اس کو غصہ آیا، کہا کہ کیسے بندے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، دیکھ بھال کرتے ہوئے، میں تم سے کہتا ہوں میٹھا پھل لاؤ، تم کڑوا لاتے ہو۔ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے باغ کا مالی بنایا ہے، رکھوالا بنایا ہے، مجھے کھانے کی اجازت تو دی نہیں آپ نے، تو آج تک میں نے آپ کے باغ سے کبھی پھل کھایا ہی نہیں ہے۔ جب کھایا نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا کڑوا ہے۔ اب وہ مالک حیران ہوا، یار یہ کیا ماجرا ہے، اتنا نیک، اتنا امانت دار، اللہ کی شان۔ اس کے دل میں بات آئی، اس کی بیٹی جوان تھی، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اور یہ اتنا نیک ہمارا ملازم ہے تو ملازم، لیکن کتنا نیک ہے، اس سے نیک کون ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنی بیٹی دیں، اپنی بیٹی کے لیے نیک شوہر ہم تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی، اخلاص کے ساتھ اپنا کام کیا، اللہ نے بیوی عطا فرما دی۔ کچھ نہیں تھا، بیوی مل گئی، اور بیوی جو ہے وہ اکلوتی ماں باپ کی تھی، تو ماں باپ کا سارا مال بھی بیٹی کو ملا، مالدار بھی ہو گیا۔ اخلاص کی برکت سے اللہ نے بیوی بھی دی، مال بھی دیا، گھر بھی دیا، اور اخلاص کی برکت سے جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، دونوں میاں بیوی کو، تو اس کا نام انہوں نے کہا عبداللہ، جو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بنا، جس کو ہم کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے والد کے اخلاص تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، نیک اولاد عطا فرمائی۔ یہ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اللہ نسلوں میں نیکی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ہاں، امام ابو